اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں ذکر دے صدقے چ قبول ہوں۔ میرے محترم سامعین، قرآن حکیم وچ دو نبی ایسے نے جنہاں دے متعلق سانو حکم ہے کہ انہوں نے اسوہ حسنہ تے عمل کرو۔ دو نبی نے، باقی انبیاء بھی الحمدللہ ہدایت واسطے آئے نے، لیکن ساڈے واسطے خصوصی حکم جڑے دو نبیاں دا ایک تے حضور دے متعلق اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے سامنے رسول کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے، رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، ایک تمہارے سامنے نمونہ بنا کے ہم نے بھیجا ہے اور وہ ہمارا رسول ہے، اس کو دیکھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ اور دین میں آتے جاؤ۔ ایک تے حضور دے متعلق اسوہ حسنہ دا لفظ قرآن چ موجود ہے، دوسرا اس تو پہلے بھی موجود ہے۔ مثلا جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے سورہ مبارکہ الممتحنہ دی، خالق فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی ذات میں بھی اسوہ حسنہ موجود ہے۔ ایک ذات خلیل میں اسوہ حسنہ ہے اور ایک ذات حبیب میں اسوہ حسنہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے جڑے اسی لوگ سانو دو ہی گلاں دسیاں گئیاں نے پرانے زمانے میں بھی کہ جے کوئی تینوں پوچھے ایک پکی روٹی ایک کتاب ہوندی چھوٹی جی کسی زمانے وہ دے وچ بھی یہ لفظ موجود سن، پنجابی دی کتاب ہوندی سی دین واسطے، یعنی ابتدائی معلومات دین دیاں تے ہوندیاں سن، وہ بھی لکھا جاتا سی جے تینوں کوئی پوچھے کہ تو ملت کی دی ہے تو آخ جی ابراہیم دی، تے جے کوئی پوچھے تو امت کے دی ہے تو آخ محمد مصطفیٰ۔ یہ دا مطلب ہے کہ پرانے دور میں بھی لوگوں نے یقیناً اس قرآن دے مطابق ہی گل کی تھی۔ خالق فرماندا ہے کہ ایک اسوہ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، ایک تے اسوہ حسنہ رسول دا تواڈے سامنے، ایک اللہ فرماندا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ایک ابراہیم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے سانو سارے انبیاء دا احترام تعظیم انہاں تے ایمان لے آنا ساڈے تے واجب ہے، لیکن دو اسوہ کاملہ نے جنہاں تے اساں عمل کرنا ہے، ایک حضرت ابراہیم دا اسوہ کاملہ اور دوسرا رسول اللہ دا اسوہ کاملہ۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے میں ایک اور بھی آیت پڑھا میرا خیال ہے اور مناسب ہو جائے گا، یہ سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجید ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماندے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، میرے حبیب تیرے صحابہ کے پاس آ کے بندے کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو، صحابہ نو آ کے بندے آندے نے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تو انہوں کسے کتاب دی ضرورت ہے تے موسیٰ دی تورات بھی موجود ہے، تے اگر کہ اور کتاب دی ضرورت ہے تے پھر عیسیٰ دی انجیل بھی موجود ہے، نبی بھی تو انہوں دی کتاباں بھی موجود نے، تسی یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، کیوں تہتدو، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ صحابہ نو لوگ آ کے آندے سن یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، مسلمان ہونے دا کوئی فائدہ نہیں، تو انہوں ہدایت ہی چاہیے نا، تے ہدایت واسطے یہودی ہو جاؤ، ہدایت واسطے عیسائی ہو جاؤ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب کل ان سے کہہ دے جو آپ کو یہودی اور عیسائی ہونے کا مشورہ دیتے ہیں نا، ان سے ذرا کہیے کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہمارے پاس ابراہیم کا دین ہے۔ سانو کسے شکریہ کے بلکہ سانو کسے نویں دین دی ضرورت نہیں، بلکہ ساڈے کول دین ابراہیم موجود ہے، ساڈے کو دین ابراہیم موجود ہے۔ وَمَا كَانَ، بڑی اگے خوبصورت گل ہے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہمارے پاس اس کا دین ہے جو مشرکوں میں سے نہیں تھا، ہمارے پاس اس کا دین ہے جو مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہ دا مطلب طے ہو گیا کہ دو ہی نبی نے جی، ایک خلیل خدا ہے ایک حبیب خدا ہے، اور کمال ہے کہ پوری دنیا اہل سنت
اپنی نمازاں چ بہ کے جڑا درود پڑھدی ہے وہ بھی انہاں دوواں تے درود ہے اور دوواں دی نسلاں تے درود ہے یعنی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اے دا مطلب ہے یا ابراہیم تے او دی آل تے درود ہے یا مصطفیٰ تے او دی آل بجلی آ گئی، ایک منٹ بجلی آ گئی، کر لو اچھا بدلنا ہاں بدلنا، ہاں بدل کر لو بدل لو کوئی میرا خیال ہے کوئی بندہ موترس نہیں ہو سکتا دووئی نبی نے نماز وچ جنہاں تے درود پڑھے جان یا ابراہیم تے او دی آل ہے یا مصطفیٰ تے او دی آل یہ دا مطلب ہے دووئی نماز وچ آ گئے نے ایک دی ملتاں تے ایک دی امتاں ویسے مننا انہوں ہی چاہیے دا جڑا نماز دے وچ ہو وڈا کی خیال ہے بھائی منن دے قابل ہی ہوئے ایک اسوہ حسنہ حضرت ابراہیم دا ایک اسوہ حسنہ رسول پاک دا دوویں میں آیتاں پڑھ دیتی ہیں ایک سورہ مبارکہ آل ممتحنہ دی آیت ہے 28ویں پارے اوتھے حضرت ابراہیم دے اسوہ دا ذکر ہے اور جڑا 21واں پارہ سورہ احزاب ہے اوتھے رسول اللہ دے اسوہ حسنہ دا ذکر ہے یہ دا مطلب سارے نبی ساڈے واسطے محترم نے سارے ساڈے واسطے معظم نے لیکن جنہاں دی پیروی دا حکم دیتا گیا ہے وہ یا ابراہیم ہے یا مصطفیٰ اور کمال ہے کہ اسی یوں خوش قسمت ہے قبلہ کہ جے ابراہیم دے اسوہ دا حکم دیتا گیا ہے تے او دی بھی نسل تے درود ہے تے جے محمد دے اسوہ دا حکم دیتا گیا ہے تے او دی بھی نسل تے درود ہے ساڈے تو وڈا مقدر والی کوئی امت نہیں کمال ہے جنوں اسا منے او دے تے درود ہے کمال ہے کہ جنوں منے سبحان شکریہ ادھتے درود ہے اور میرا خیال ایک آیت پڑھ لی نال ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اے اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے اور یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو صلو علیہ ان پر درود بھیجو کن پر جن پر اللہ بھیجتا ہے ان پر نہیں جنہاں تے مسجد والے بھیج دیں یا پرلے پنڈ والے بھیج دیں ان پر درود بھیجو جن پر اللہ بھی بھیجتا ہے اور ملائکہ بھی بھیجتے ہیں اگلی کنڈیشن کوئی کمال ہے جی جڑے بندے ایتھے بیٹھے نے انہوں نے آکھنا دھیان نال سنو ہن جڑا سڑکے پہ پھردا ان تو نہیں نہ آکھنا جڑے ایتھے بیٹھے نے تواڈے تے ضروری ہے کہ دھیان نال سنو اگر میں تانوں آکھاں یا کوئی ذاکر صاحب آکھن یار دھیان نال سنو توجہ فرماؤ تے تانوں بیاننے ہاں پرلے پنڈ نوں نہیں پیاندے یہ دا مطلب ہے گل انہاں نال ہے جڑے مجلس دے وچ بیٹھے اللہ فرما رہا ہے کہ سارے جہان تے مننا ضروری نہیں صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ فرماندا منو ہی اونوں جدے تے درود پڑھ دے پھر عرض کر رہا یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما اے ایمان والو درود بھیجو اور جس پر درود بھیجو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا خیر ہوئے تواڈی جس طرح تسلیم کرنے کا بس اینی گل ہے کنوں مننا ہے جی کنوں تسلیم کرنا ہے تسلیم بھی انج کرنا ہے جی میں تسلیم کرن دا حق ہے تسلیم کنوں کرنا ہے اج تے درود پڑھنا ہے تسلیم انہوں کرنا ہے جدے تے درود پڑھنا ہے تے جدے تے درود پڑھنا ہے انہوں تسلیم کرنا ہے جدے تے درود پڑھنا ہے ان نہیں میں پنجابی کر چھڑنا جو جان چھوٹے مننا ہے تسلیم دا مننا ہے مننا کیویں میں جویں منن دا حق ہے کنوں مننا جی جدے تے درود پڑھنا ہے ابراہیم تے درود او دی آل تے درود انہوں بھی مننا ہے مصطفیٰ تے درود مصطفیٰ دی آل تے درود انہوں بھی مننا ہے مننا کنوں ہے جدے تے درود پڑھنا ہے پہلا صاحب لا لو پہلا صاحب لا لو منن دا پہلا صاحب نہ لاؤ پہلا صاحب لاؤ درود کے دیتے ہوئے جدے اتے درود ہے نا انہوں مننا ہے بھائی تسلیم تو انہوں کرنا ہے جدے اتے درود ہے میرا خیال ہے رولا مک جانا چاہیے ہے او بندہ انہوں نہیں مندہ تے او بندہ انہوں نہیں مندہ تے او بندہ انہوں نہیں مندہ جس منو کافر رکھنا ہے ایک کہہ کے کہ اے انہوں نہیں مندہ تے انہوں نہیں مندہ قرآن دے ادھر میں ہاتھ رکھنا ہے ادھر تو ہاتھ رکھ منو کافر آکھن تو پہلا جدے متعلق تینوں شک ہے نا اے انہوں نہیں مندہ پہلا تو ثابت کرو دے تے درود ہے یارہ مننا تے انہوں میں جدے تے درود ہے وہ مننا انہوں میں یار جدے تے درود ہے شکریہ کہ بلا اچھا جنہ بندے نو مصیبت بنی ہے نا مصیبت بنی ہے اے انہوں نہیں مندے انہوں نہیں مندے
قرآن تے میرے ہاتھ نے جنہاں دے متعلق بندے نو اچھا جنہاں نو بندے منواندے پھر دینا وہ آپ انہاں نو ماندے نے اور جنہاں نو بندے منواندے پھر دینا یار وہ آپ انہاں نو ماندے نے کیونکہ ایک ہی کیٹیگری ہے جنہیں درود پڑھے کیونکہ جو درود دی آیت آئی ہے وہ تو درود صرف صحابہ پڑھے کہ وہ صحابہ نہیں حکم سے درود پڑھو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو وہ جڑے ایمان والے ادو ہوندے سن صرف صحابہ ہوندے سن جدو یار درود دی آیت اتری ہے ادو سنی شیعہ تے وہابی نہیں سن ہوندے ادو سارے صحابی ہوندے سن میں کی پہ پڑھنا میں پیانا شیعہ سنی تے وہابی نہیں سن ہوندے ادو جنہیں مسلمان ہوندے سن سارے تواڈی کیا بات ہے صحابہ ہی ہوندے سن اسی بھی ادو ہوندے تے ساں بھی صحابہ ہی ہونا سی چلو گھبرا گئے ہو میں پیانا بھی اسی ادو ہوندے تے ساں کی ہونا سی جنہیں ایمان دی اکھ نال پیغمبر نو ویکھنا ہے تے اس ایمان تے ہی مرنا ہے انہوں صحابی آندے میرے کل 4 کتاباں نے عربی دیاں ویسے کتاب ایک کے 4 دیاں جلداں نے وہ ہر کتاب دے دیباچے قبلہ لکھے ہے صحابی دی تعریف سعودی عرب چو میں خریدی ہے مکے دے سامنے حرم دے سامنے خریدی ہے میں نو حرم دی قسم ہے میں آپ خریدیاں نے 4 کتاباں نا نے 4 خلیفیاں دے نا دیاں 4 کتاباں نے وہ پھر میں 4 خرید لیاں ان ہر کتاب دے دیباچے وچ پیش لفظ وچ مقدمے چ لکھے ہے صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی آنکھ سے نبی کو دیکھے سبحان اللہ جو ایمان کی آنکھ سے نبی کو دیکھے اچھا آنکھ ویکھ ہی چھڑ دیئے اچھا حضرت علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے کہ نہیں ہے تو ہن بندہ مرحب نو آکھے پہ بڑا عابد سی اس حضرت علی نو ویکھیا اور یار مرحب حضرت علی نو نہیں سی ویکھیا مرحب انہ سی تساں کی سنیا نبی نہ سی تے جو ہے سی تے لڑیا حضرت علی نال انہیں ویکھیا حضرت علی نو ہے سی حضرت علی نو ویکھنا عبادت ہے لیکن مرحب جیسے دی نہیں اچھا جنہ حملہ کیتا ہے کعبے تے وہ ہاتھیاں دے اتے جڑے بندے سوار سن انہاں نو کعبہ دستا سی کہ نہیں اللہ فرمایا کعبے نو ویکھنا بھی عبادت ہن جڑے حملہ کرنا ہے نہیں انہاں دی عبادت نہیں نا کعبے نو ویکھنا او دی عبادت ہے جڑا کعبے نو بیت اللہ سمجھ کے ویکھے علی نو ویکھنا او دی عبادت ہے جڑا ولی اللہ سمجھ کے ویکھے اے ویکھن والے تے ڈیپینڈ کر دے خیر ہو جی مولا تو جزا دے ایک ویکھن والے تے ڈیپینڈ کر دے اے رسول اللہ نو ویکھے اے میں کی عرض کر رہا سا کہ درود کون پڑھتا ہے صحابہ کی نواند نے میں عرض کیتی ہے میں معتبر کتب چو گل کیتی ہے کہ صحابی انہوں نے جو ایمان کی آنکھ سے نبی کو دیکھے پہلا تے ایمان دی اکھ نال نبی نو ویکھے اج دھیان نال صحابی دی تعریف سن لو دھیان نال بچے نوجوان سن لیں ساڈے منہ میں کدی صحابہ دی تعریف سن لو اور یارا لوگ سانو نعوذ باللہ صحابہ دا دشمن سمجھ دینے تے تعریف تے وہی ہوندی ہے جڑا دشمن کرے جے سانو بندے دشمنی نعوذ باللہ سمجھ دینے اللہ معافی دے وے تے پھر سن لو پھر سانو پا میں دشمنی سمجھو تعریف بہلو کر لگا قرآن تے دووے ہاتھ رکھنا پاکیزہ محفل چ میں کھڑا جتھے مجلس ہوئے نا وہ دربار حسین ابن علی ہو جتھے مجلس آزاد انعقاد کیتا جائے اور دراصل دربار حسین ہے ایدی وجہ کہ مجلساں دی جگہ نو امام بارگاہ کیا جاندا ہے یعنی بارگاہ امام جدو بندہ امام بارگاہ داخل ہوندہ ہے وہ دا مطلب سمجھے کہ میں امام دی بارگاہ چ داخل ہوں میں امام دی بارگاہ چ پیش ہو گیا جی میں کسی شہنشاہ دے بارگاہ چ کسی بادشاہ دے بارگاہ چ تے جڑا امام دی بارگاہ جائے اس جگہ نو اسی امام بارگاہ نے الحمدللہ جتھے مجلس ہوئے اسی ان دربار شبیر سمجھ کے کھلونے ہیں اے دووے ہاتھ میرے قرآن تے نے انجے ہی میں آنکھاں نال پڑھے ہے صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی آنکھ سے نبی کو دیکھے اور جس ایمان کی آنکھ سے دیکھے اسی ایمان پہ مرے مہربانی کے بلا بہت شکریہ توفیق لفظ موجود ہے اتھے ہی فوت ہوئے جڑے ایمان نہ اس پہلے دن ویکھیا ہوئے اسے ایمان تے فوت ہوئے تے پھر صحابی اگر تسی اہل سنت والجماعت دا کدی جنازے تے گئے ہوگے اسی تے جاننے ہیں ساڑھے تے کوئی آوے یا نہ آوے یارا اسی تے جنازے تے جاننے ہیں
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫਾਤਿਹਾ ਆਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਪਲੀਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ اخلاقی ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ 8-9 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵੱਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਛਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵੱਲ ਜਮਾਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ 4 ਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਹ 'ਚ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੁਆ ਪੜਿਆ ਜੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। جنازے وچ ایک اہل سنت دے جنازے دعائے اے اللہ ہمیں زندہ رکھ اسلام کے اوپر موت دے ایمان کے اوپر زندہ رکھ ہاں پھر بولو زندہ رکھ اسلام کے اوپر اور موت دے ایمان کے اوپر اسی مسکین جڑے نا اسی ذرا تھوڑے جا مختلف اسی آنے ہیں جے زندہ رکھنا ہی تاوی ایمان تے رکھ غور نہیں فرمایا جے موت دینی ہے تو بھی ایمان تے دے کیونکہ اسلام اور ایمان چ فرق ہے اے قرآن اللہ فرماتا ہے میرے حبیب قالت الاعراب آمنا کچھ لوگ تیرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں قل لم تؤمنوا ان سے کہہ دو تم ایمان والے نہیں ہو ولیکن قولوا اسلمنا تم اسلام والے ہو ایمان والے نہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا یہ دا مطلب ہے اسلام والا ہونا کمال نہیں یہ دو وڈی میں مثال میرے کو کوئی نہیں جیڑی میں آج دین لگا قبلہ اسلام والا ہونا کمال نہیں ایمان والا ہونا کمال ہے تاں ساڑھے دوست اپنے جنازہ چاہتے ہیں زندہ رکھ اسلام کے اوپر اور موت دے یہ دا مطلب ہے اگلے جہان اسلام کم نہیں ہونا ایمان کم ہونا زندہ رکھ اسلام کے اوپر اور موت دے ایمان کے اوپر ایک کوئی مثال دے ٹھنڈ پہ جائے 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ایک بندہ رات کو اسلام کی طرف تھا دل چڑھا تو ایمان کی طرف تھا تو غور نہیں فرمایا سر اٹھاؤ میرے نام اور رات کو اسلام میں تھا دن چڑھا تو ایمان میں تھا اگر اسلام میں نہ ہوتا تو نماز نہ پڑھتا اسلام میں نہ ہوتا تو روزہ نہ رکھتا اگر ہور روزہ دار تھا اگر ہور نمازی تھا اگر ہور قاری قرآن تھا اگر ہور شب دار تھا اگر ہور تہجد گزار تھا تو اس کے پاس اسلام تھا جو نہیں تھا اسے ایمان کہتے ہیں ہندسا ایمان کی اللہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اگر تم میں ایمان ہے تو ثبوت دو ثبوت کیا ہے صلو درود پڑھو جی ایک باری اہل ایمان اللہم ایک باری دھیان نہ پھر پڑھو جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہندسا ایمان کی ہے درود پڑھنے سے بندہ اسلامی بنتا ہے ہون ایمانی دسا ایمانی کا تو بنتا ہے اسلام اور ہے ایمان اور شکریہ جس وقت بندے نے درود پڑھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہاں وہ اسلام میں ہے ایمان میں نہیں ایمان میں کب آئے گا اللہ فرماتا ہے ایمان اس وقت تجھ میں آئے گا تو نے درود پڑھ لیا جی پڑھ لیا کس پر محمد پر اور محمد کی آل پر اللہ فرماتا ہے تو نے جس پہ درود پڑھا ہے نا
सल्लु अलैहि जी वसल्लिमु तस्लीमा, आप उसे तस्लीम कर तुझे ईमान में दाखिल कर। सुभान अल्लाह। भाई मौला तानू जज़ाए खैर दा। जिस पर तूने दरूद पढ़ा है उसे तस्लीम कर। किस तरह? जिस तरह तस्लीम करने का हक है, हक है। लो जी, दरूद पढ़ने वाला फसदा जे, जरा दरूद नहीं पढ़ता वो फसदा नहीं। अबू जहल दरूद नहीं पढ़िया, अबू लाहब दरूद नहीं पढ़िया, उतबा तीबा शीबा मरहब ने दरूद नहीं पढ़िया, ना उन्होंने दरूद पढ़िया, ना अल्लाह फरमाया किसी को मनो। सार उठाओ यार, और यार जैसे दरूद नहीं पढ़ना उसे मनना किनों है? जिन्हें दरूद पढ़िया अल्लाह उन्होंने फरमाता सल्लिमू, बोलो बोलो तस्लीमा। आप उसको तस्लीम कर, जिस तरह तस्लीम करने का। किनू तस्लीम करना ही? जिदे ते दरूद पढ़े उन्होंने मनना इंजी जिमें मनन दा हक है। मनन दा हक की है वो भी सुन लो। अल्लाह फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनूना, मेरे हबीब वो बंदा उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता। ये बंदे मोमिन हो ही कोटे मेरा, मैं आप लाए तो जो मेरे रखो, गर्मी तो लाए ऐ पे मेरा अपना, फिक्र न कर अजीजो। अल्लाह फरमांदा तो जो मेरे रखो, वक्त ना हो। अल्लाह फरमांदा हत्ता युहक्किमुका फी मा शजरा बैनहुम, मेरे हबीब उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक हर फैसले में तुझे काजी ना बना, हर फैसले च तेनू जस्टिस बनाए, तेरा फैसला होवे। फिर जिमें दरूद पढ़ के बंदा मोमिन नहीं ना होता तस्लीम करन तो बगैर। हाय हाय, अल्लाह फरमांदा जिहड़ा तेनू काजी मुकर्रर कर लवे वो मोमिन अजे नहीं। मैं क्या कदों मोमिन होता है? अल्लाह फरमाता सुम्मा फिर ला याजिदु फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा कज़ैता, जब तू फैसला कर देना जो दिल के अंदर भी तंगी महसूस करे, मोमिन नहीं हो सकता। तू फैसला कर दे ते अंदर किसी दे तंगी होवे। कई बारी फैसले तो बंदा उत्तों तंग नहीं होता और विचों तंग होता है। विच बस तंगी होवे तो मुंह ते आ जाती, मां अंदर तंगी होवे तो असर मुंह ते ही आउंदा। जिहड़ा बंदा वड्डा गोश्त नहीं खाता ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ आखो वड्डा गोश्त पक्का है, वो अंदरों तंग हो जाता है, असार मुंह ते आ जाता। तुसा गौर नहीं फरमाया? जिहड़ा बच्चा स्कूल ना जाना चाहे वो सवेरे उन्होंने उठाओ 8 साढ़े 8 बजे उठ स्कूल चल, वो अंदरों तंग है, अंदरों तंग है तो असार मुँह ते आउण दिस पैंदा अंदरों तंग। ऐ मजमा मैनू दिसदा पिया भी कोई बंदा अंदरों तंग नहीं, मैनू दिसदा मूँह पे दिसदे ने, अंदर तो मैं नहीं वेख्या, मूँह तो मैं वेख्या नहीं। एक तुहानू मैं दसां, ये जिहड़ा अंदर दी तंगी मूँह ते ना आउण दे, कुरान दी कसम उन्हूं कुरान मुनाफिक आंदा। भाई क्या बात, बहुत शुक्रिया। जेड़ा अंदर दी तंगी वो यारा मुंह ते ना आउण दे, होर मुनाफिक किनू आंदे? बिस्मिल्लाह, आओ जी आओ बैठ, आओ कोई गल। जेड़ा अंदर दी तंगी मुंह ते ना आउण दे, जेड़ा बंदा अंदरों तंग होवे, जेड़ा बंदा यार मेरे देखो, जेड़ा बंदा अंदरों तंग होवे, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, अपना मतलब कोई बंदा अपना मयार है, अपना साहब है, उन्होंने कोई गल करनी होगी। चलो बह गल, चलो मेहरबानी। तो जो मेरी तरफ रखो ना, वक्त ज़ाया ना करिए। बड़ी तुहानू पता है गन्ने वाले इलाके च आना ही नहीं चाहिए, वैसे गन्ने के मौसम बंदा खजल ही हो जाता। अज तुहाना ना राह दसिया होंदा तो मैं पढ़ता ही नहीं था, राज के ट्राला उल्टे है तो असी वेख के जाने। असा ना मकबूल सन टक्कू साहब की बला, तो वह कई बार मजलिस नहीं सुना सकते। वो एक पुल ऐसा आता सी राह, गन्ने बड़े होंगे हैं, वो आते हैं भी अगे कमाद च मैं को नहीं जा। साढ़े के इलाके पता ही को नहीं भी कमाद के इलाके ट्राले अगे पिछे फसे होंगे ने। उन्हें आख्या अगे कमाद है, मैं नहीं आना, तो कोई बंदा पिया के उतों दी होकर कमाद में आ जाओ, जो कमाद के विचों दी आ जाओ। तो अल्लाह दे बंदे पुल बंद थे, वो आंदा कमाद के विचों दी आ जाओ। हुण असी किस तरीके आ गए हैं तो वक्त ना ज़ाया करी। यदा मतलब है कि अल्लाह फरमांदा सल्लू अलैहि वसल्लिमू, इंज मनो जिवें मनण दा। मेरे हबीब बंदा मोमिन होवे जेड़ा तेरे फैसले ते ला याजिदु फी अनफुसिहिम हरजन, जेड़ा अंदर भी तेरे फैसले तो तंग होवे ना, अंदरों वो मोमिन नहीं। ये साडी नजर मुंह ते हुंदी है, अल्लाह दी नफ्सां ते हुंदी। यार अल्लाह जानदा अंदरों तंग केड़ा ते बाहरों तंग। अल्लाह पाक इरशाद फरमांदे ने मोमिन ते सिर्फ हो ने, कौन? फिर वो लफ्ज़ आ गया जे वा युसल्लिमु तस्लीमा, जो तेरे फैसले को इस तरह माने जिस तरह मानने का।
ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ, کیا بات ہے ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ بھائی ڈلی دا دربار ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਐਡਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਫੌਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੈਦਰ ਹੋਵੇ। میرے خیال پاک فوج ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਰਾਹੀਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦਾ ਉਹ ਸਰਬਰਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ, ਕਦੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MS ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਬਾਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਐਤਕਾਂ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁੰਜੀ ਪਿਆ ਫੰਡਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ تو ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ PPP ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਫੌਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਰਾ ਫੌਜ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਗਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਚਿਨ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹਿਸ ਪੈ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਫਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਾਰਫਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਾਰਫਤ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਨਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਵੱਡਾ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਫੌਜ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਸਾਡਾ ਮਾਦੂਦ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾ, ਸਾਡਾ ਇਲਮ ਮਾਦੂਦ ਹੈ। میں ٹیچر بھی رہ چکا ہوں لیکن ساڈا علم فوج دے متعلق محدود ہے۔ میرا داماد میجر ہے، میں انہوں پوچھتا رہنا کچھ نہ کچھ گلاں، کچھ نہ کچھ یہ بھی دسدا، ساریاں نہیں دسدا۔ وہ کہتے کہ میں گل پوچھا تو آندا انکل چھڈو پر تانوں کی، یہ دا مطلب ساریاں گلاں تے فوج نہیں دسدی۔ سلمان سارا علم تینوں کیویں دے دے؟ سلمان دا اپنا، میں یار ابو ذر دا اپنا۔ مولا تانوں جزا دے، اوے اپنی اپنی معرفت نہ لڑیا کرو۔ او کی مندا تے او کی مندا، جڑا میں پیا ماننا مینوں پتہ ہے او کی نے، پتہ تے مینوں بھی کوئی نہیں، پتہ تانوں بھی کوئی نہیں۔ قرآن دی مینوں قسم ہے اس ذات نو اساں مننے ہیں جدے متعلق نبی فرمایا اسے یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا۔ اور جدو معرفت نہ ہوئے تو بحث نہیں کرنی چاہیے۔ پورے پاکستان چ ہر بندہ ان پڑھ جڑا پینشن پہ لاندا ہے وہ بھی نال دن پہ پوچھدا سنا کی بنے، وہ کیڑا آرمی چیف آیا ہے؟ اللہ دیا بندے بہت شکریہ کہ بلا نہ تینوں چیف دا منع ہوندا ہے نہ تینوں آرمی دا، اور کسے نہ کسے آ ہی جانا ہے، اپنا کام کرو۔ آ گئے نے کی نام دسن؟ عاصم منیر صاحب دا اعلان ہویا ہے کہ عاصم منیر صاحب انہاں 6 بندیاں چوں چیف آ گئے نے، ساری فوج دے چیف آف آرمی صاحب، یعنی وہ آ گئے، وہ چیف آ گئے نے۔ دستخط کرنے نے عارف علوی صاحب نے، دستخط صدر مملکت نے کرنے، ساڈے والا جو کام نہیں۔ تو میرا خیال ہے سانوں ٹھنڈیا رہنا چاہیے۔ ایک گل ہے، یہ بڑے دنوں دا رولا سی، یہ ویکھو ہن کنوں لیاوندے نے، ویکھو کنوں لیاوندے نے۔ وہ فرماندے سن دوجی پارٹی دے بندے، میں پارٹی دا نام نہیں لیندا، وہ فرماندے سن کہ یہ نہ کوئی اپنا لیاونا ہے، وہ آندے سن میں تہاڈے والا بھی نہیں آوندا۔ یہ مطلب ہے فوج وچوں بھی بندیاں ونڈے نے کہ ساڈے والا کیڑا ہے، ساڈے والا کیڑا ہے تے او دے والا کیڑا ہے۔ انہاں آکھیا تسی اپنا پہ لیاوندے ہو، تساں چورو ایسا لیاونا جڑا تانوں ریلیکس کرے، تانوں تھوڑی جی ریلیف دے، تساں ایسا لیاونا ہے۔ انہاں آکھیا جے ساڈے والا نہ تہاڈے، ایسا رولا بنیا، ایسا رولا بنیا۔ ویسے فیصلہ آ گیا، فیصلہ آ گیا، عاصم منیر صاحب دا فیصلہ آیا۔ یہ فیصلہ پہلے تے محفوظ سی، پتہ نہیں سی کسے نوں، فیصلہ سامنے اج آئے، میں پہ آنا اج آئے، 2-3 گھنٹے ہوئے نے فیصلہ سامنے
مولا تانوں جزا دے، فیصلہ سامنے آج جائے. وہ پھر ہن اندروں کنے کنے تنگ ہونا ہے میں تو نہیں پتا. سارے اٹھاؤ نا. کچھ بندے اندروں تنگ ہو جانے تو کچھ اندروں آسودہ ہو جانے. وہ پھر منہ تو حساب لگنا ہے. یہ مطلب فیصلہ آ گیا ہے، فیصلہ آ گیا ہے تے منہ ایکو جائے. پھر آکھو جی فیصلہ آ گیا ہے لیکن سارے منہ ایکو جائے نہیں. خدا دی قسم فیصلہ محفوظ سی، آج سامنے آیا ہے. آج پتہ لگا منہ تو کیڑا کیڑا اندروں راضی ہے، کیڑا کیڑا اندروں نہیں. قرآن میرے ہاتھ جی، میں پورے سوک نال اپنے استاد دی دسی گل پہ کرنا. اور فرماتے نے معراج کا محفوظ فیصلہ غدیر میں سنایا. وہ فیصلہ جو معراج میں محفوظ ہوا تھا اللہ نے غدیر میں سنا کے بندے چیک کیے اندر سے قبول کر. جی مولا تانوں جزائے خیر. میرے حبیب تیرے فیصلے کو جو اندر سے بھی تنگی سے دیکھے وہ مومن نہیں. اور یمن کن تو مولا کا فیصلہ قرآن کی قسم شیعہ سنی کا فیصلہ نہیں. محفوظ رکھوانے والی توحید ہے، سنانے والی نبوت ہے. جب فیصلہ ہی مصطفیٰ کا ہے، یہ مطلب ہے جو ولایت ہے علی کو اندر سے تنگ ہو کر سنے. کل بھی مومن نہیں تھا، آج بھی مومن. مومن صرف وہ ہے جو ولایت کے متعلق تنگی محسوس نہ کرے، کیونکہ ماننا اس طرح یسلمو تسلیما، اس طرح مانو جس طرح ماننے کا حق ہے. لو جناب، منن دی عربی میں پڑھ دینا. اطاعت میں نہ مننا، اتباع میں نہ مننا، تسلیم میں نہ مننا. اطاعت کریے تو کسی نے منی ہی جانا. او دی اطاعت کرو یہ مطلب انہوں منو. او دا اتباع کرو او دا مطلب منو. چھتی کرو جی منو. انہوں تسلیم کرو کی مطلب منو. یہ جننے لفظ نے نا منن والے، منن والے. اطاعت دا معنی بھی منن ہے، اتباع دا معنی بھی منن ہے، تے تسلیم دا معنی بھی منن ہے. اس تو علاوہ کوئی معنی ہو نہیں سکتا. پنجابی چ اے ہی بندا سی، اے ہی بندا سی. پنجابی چ معنی اطاعتی اللہ و اطیع رسول، اللہ نو منو تو دے رسول نو منو. فتبعونی، میرا اتباع کرو یعنی مینوں منو تے اللہ تہاڈے نال محبت کرے گا. سلیمو تسلیما دا مطلب جدے تے درود پڑھو اونوں منو جویں منن دا حق ہے. ہن دساں او دے کول اسلام سی رات نو، سویرے کی ہویا ہے؟ حضرت حر نو کسے پوچھا کدھر چلنا ہے؟ او سکیا ادھر، او سکیا سپاہ سالار تو ادھر دے، او سکیا اس سپاہ تے بھی لعنت ہے، اے بھیجن والے تے بھی لعنت ہے. او سکیا تینوں ہویا کی ہے راتوں رات؟ ہو سکیا میں نے سمجھ آگئی. ہو سکیا کی ہو سکیا قرآن اسی روز پڑھنے ہیں. حضرت حر دی گل پہ کرنا. انہاں کہ قرآن اندہ صلو علیہ وسلمو تسلیما، جدہ تے درود پڑھو انہوں تسلیم کرو. تے درود کیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے حر تیری جتی لبے تے میں اتھے بننا. حضرت حر دی آواز آئی ہون انگوشت شہادت دا اشارہ کی طرح تے فرمان لگے او جنہ ٹبے تے کھلوتا ہے تو دس او آل ہے یا نہیں؟ اے جنہ ریت تے ٹبے تے کھلوتا ہے اے آل محمد نہیں تے آل کیڑی؟ اگر حسین ابن علی بھی آل نہیں تے وہ آل کیڑی ہے؟ پھر تے درود ہے نا. نال دے بندے نو پوچھیا تو تے درود ہے نا؟ اور کدھر تے درود ہے؟ محمد تے محمد دی آل تو سکے تے درود ہے کہ نہیں؟ ہو سکے پھر آل تے پھر درود تے ہے نا. ہو سکے انہوں نہیں سی میدان چ کھلو کے نبی آکھیا ابنانا و ابناکم، تسی اپنے پتر لے آؤ تے میں اپنے پتر لے آؤں. انہوں نبی نے اتھے چکیا سی. اے نبی دا بیٹا نہیں ہو سکے ہے، اے آل نہیں ہو سکے ہے، اے تے درود نہیں ہو سکے ہے. آئے حر تیرے تو بڑا قاضی با کتھوں لبا؟ امت چوں ایڈا بڑا فیصلہ کیتا ہے حضرت حر نے فرمایا پھر سن، جو درود والے کو ماننے کی بجائے اپنی منوائے وہی یزید ہوتا. اور جدہ تے درود پڑھیے انہوں منی دا منوائی دی نہیں، او دی بیعت کری دی ہے، او دے کلو بیعت منگی دی. یہ دا مطلب ہے شراب پینے والا یزید نہیں ہوتا، جو درود والے سے بیعت مانگے وہ یزید ہوتا. شراب بندے ہوں نہیں پیندے، شراب نہیں بندے پیندے.
انہوں شرابی آکھو تے گل ہو رہے، انہوں آکھو تو یزید ہے تے انہوں درکڑے فیر مار دے، وہ آتا تو میں انہوں یزید ہی آکھ چھڑے، کیونکہ برے تو برا بندہ بھی جانتا ہے ہر شاید ہی معافی ہے، یزیدیت ہی نہیں۔ اور یزیدیت کی ہے جنہوں مننا ہے انہوں منوایا جائے، جدی بیعت کرنی ہے وہ دی کیتی جائے۔ آج ایک لفظ میں دسن لگا تو انہوں اگے یاد ہے، چوتھی لفظ پڑھن لگا منن واسطے، اطاعت، اتباع تے تسلیم۔ اترواں نو کھرل کریے نا، وہ یارہ کھرل سمجھ رہا، انہاں ترواں لفظاں نو علم چ اپنی روحانیت چ ذرا کھرل کریے، جسمانی چیزاں نہیں ویسے پہ گل کرنا پہ ترواں نو کھرل کریے، جڑا صفوف نکلتا نا صفوف، اطاعت بھی، اتباع بھی تے تسلیم بھی، وہ جڑا اخیر منن نکلتا نا، اخیر ترواں نو رلا کے منن دی اخیر، وہ میں قرآن چ پڑھنا۔ حالانکہ اطاعت کرنے والا بڑی بہادری کرتا میں متی ہوں، اتباع کرنے والا بہادری کرتا کہ میں اتباع پہ کرنا، تسلیم کرنے والا سمجھتا میں مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں، میں تسلیم پہ کرنا۔ چوتھی لفظ ہے بندے دے 9 عہدے نے، ذہن چ رکھو۔ نام انہوں دا حضرت ابراہیم ہے جڑا میں آکھیا سی، اسوہ ابراہیم تے عمل کرو۔ شکریہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ذرا سٹار گنو، آرمی چیف دے عہدے تے بحث کرنے والے ہو، ذرا عہدے گنو۔ میں سٹار گن لگا، 6 سٹار نے، 3 ادھر 3 ادھر، ادھر 2 فیتے نے، ایتھے ایک تاج ہے ٹوپی دے اوتے، ایتھے پھل بنے، او پوچھو کڑی نبوت تو انو سٹار دا سواد نہیں ہے، سٹار ہے نبوت، رسالت، امامت۔ ابراہیم علیہ السلام دی وردی پہ پڑھنا، نبوت، رسالت، امامت، صاحب کلمہ، صاحب شریعت علیہ السلام، 3 عہدے ادھر نے، نبوت، رسالت، امامت، امام بھی نہیں، انی جائلک للناس امامہ، نبوت، رسالت، امامت، صاحب کلمہ، صاحب شریعت علیہ السلام۔ ایتھے ایک عہدہ فیتا وکھرا لگا ہے، خلیل اللہ۔ ادھر ایک عہدہ لگا ہے، صاحب درود، درود والا۔ ایک ایتھے کیب دے اتے چند طرح بنے ہیں، او کہتا ہے او سو انہو کان صدیق النبی، اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا صدیق نبی ہے۔ میرا خیال ہے 9 عہدے جناب دے ذہن چ آ گئے، 3 2 8 تے 1 9۔ ہن 10واں عہدہ اللہ دسیا، ہن میں کی کراں؟ جے کوئی عام گل ہوندی تے کی لوڑ سی دسن دی؟ جڑا اگے ہی نبی ہے، جڑا اگے ہی رسول ہے، جڑا اگے ہی امام ہے، جڑا اگے ہی صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، پھر علیہ السلام ہے، پھر خلیل خدا ہے، پھر فرمایا صاحب درود ہے، پھر فرمایا صدیق ہے۔ اللہ فرمایا ایک اور بھی گل ہے، میں کہ کیڑی؟ فرمایا بھائی اِنَّ مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، ابراہیم نو کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا۔ سار اٹھاؤ میرے نال، یہ شیعہ کی نو آدھے؟ شیعہ کی نو آدھے؟ میں ترجمہ کر دینا جڑا دیوبندیہ نے کیتا ہے، آج چاکا کھول جائے گا شیعہ تڑا، ہونے کھول دینا میں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، وہ نوح کے تابعوں میں سے ایک تابع تھا۔ اے ترجمہ دیوبندیاں دا، جو نوح کے تابع بندے سے نا، ان تابع لوگوں میں سے ایک تابع ابراہیم تھا۔ یہ تو مطلب شیعہ دا کی معنی نکلے؟ تابع، خیر ہو تو قبلہ شکریہ، کی معنی نکلے؟ تابع فرمان، تابع شیعہ دا معنی تابع۔ ثاقب صاحب اے شیعہ بھی عربی دی لفظ ہے تے تابع بھی عربی دی لفظ ہے، شاباش مولوی عربی دا ترجمہ بھی عربی چی کر چھڑی، کی سنیں گے؟ اور میں بیانا شیعہ بھی عربی دی لفظ ہے تے تابع بھی عربی دی لفظ ہے تے عربی دا ترجمہ عربی چی کر چھڑی، یہ تو ترجمہ کر کو جو پتہ لگے شیعہ کی نوان دے ترجمہ کرنا کدی۔ دوجہ ترجمہ سن شبیر احمد عثمانی، وہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، وہ اسی کی راہ والوں میں سے ایک راہ رو تھا۔ یہ دا مطلب ہے وہ دیا راہ تے چلن والا سی، گل پھر تابع والی آ گئی، چلو ٹھیک ہو گیا۔ میرے حالے دا بھی ترجمہ منن ہی کر لیے چنگے رہوں گے کہ وہ دیا منن والے چو ایک منن والا سی، منن والا ہی ٹھیک ہے۔ ہاذا من شیعتہ وہذا من عدوہ، یہ اللہ فرمایا موسیٰ نے 2 بندے ویکھے لڑدے، سورہ قصص، ایک کو دا شیعہ سی ایک کو دا دشمن سی۔ یہ دا مطلب ہے یا بندہ شیعہ ہوندہ ہے یا شیعہ نہ ہوئے تو دشمن ہوندہ ہے۔ میں قرآن دی نظر دی گل کر رہا ہوں، یہ دا مطلب شیعہ دا معنی بھی منن والا، شیعہ دا معنی مہربانی، اچھا متی دا معنی منن والا، اتباع دا معنی مننا، تسلیم دا معنی مننا، تشیعہ دا معنی مننا۔ 4 لفظ ہو گیا جی، وہ 3 لفظ بڑے مشہور نے، اس لفظ دے متعلق بندے پریشان نے۔
شیعہ دا معنی جڑا قرآن چ لکھے ہے جڑا انہاں دسیا بسم اللہ بابا جی تشریف لے آئے الحمدللہ بہت ٹائم نال تشریف آئے جناب شکریہ بہت نوازش میں گل بالکل قریب کر لی بھائی بندہ متی ہو جائے تاں بھی ٹھیک ہے شارن وگے جانتے ہو کہ نہیں الحمدللہ الحمدللہ شاہوان جاننا چاہیے جڑا شاہوان نے جاندا وہ اپنے آپ بھی نہیں جاندا مسئلہ کرتے سیدان نہ جانے تے اپنے آپ بھی نہیں جاندا مہربانی شاہ تشریف فرما ہو گیا مجلس دی برکت تے اضافہ ہو گیا یہ دا مطلب ہے جی اللہ اطاعت آکھے تے تاں بھی پیاندا منو تے جے اللہ آکھے اتباع کرو تے پھر بھی کی پیاندا منو تے جے اللہ آکھے تسلیم کرو پھر بھی منو یار اطاعت والا لفظ تینوں قبول ہے اتباع والا لفظ تینوں قبول ہے تو متی ہو کے راضی ہیں اتباع چاہ کے راضی ہیں تسلیم کر کے مسلمان ہو کے راضی ہیں اے شیعہ تینوں کی آنکھیں جے لفظ قرآن سے نہ ہوگے پھر تو گل ہو رہے تھوڑی خیر ہوگے وہ یارہ اطاعت والا لفظ کدے وچے قرآن وچے اتباع والا لفظ کدے وچے قرآن وچے تے تسلیم والا لفظ کدے وچے قرآن وچے تے شیعہ والا لفظ کدے وچے قرآن چے یہ قرآن والا لفظ جو شیعہ ہے تے شیعہ دا معنی بھی منن والا ہے یہ تو بندے نفرت کیوں کر دینے میں سمجھ نہیں آئی پہ لفظ بھی قرآن ہے تے بندہ بھی چھوٹا شیعہ نہیں بندہ بھی وہ شیعہ جڑا نبی بھی ہے جڑا رسول بھی ہے جڑا امام بھی ہے جڑا خلیل بھی ہے جڑا صاحب درود بھی ہے اے سید بیٹھے نے اگر کوئی سید ہوئے نا تے کسے بندے نو پتہ لگے جی بسم اللہ اے کون نے اے جی شاہ صاحب نے کاظمی نے اے جی رضوی صاحب نے اے جی نقوی صاحب نے اچھا بسم اللہ ادھر آ جاؤ جی شاہ جی ادھر آ جاؤ بندہ کرسی دے وے شاہ نو تے بندہ نال دا سڑ جائے کہ شاہ نو کرسی لب گئی ہے وہ پھر کولوں کی آندا ہے شاہ یہ تھے چنیوٹ ماسٹر لگے تو ساتھ توجہ نہیں فرمائی شاہ چنیوٹ ماسٹر لگے نے انہوں پتہ ہے کہ ماسٹر والا کام کچھ ہوڑا ہے سید والا پر ایڈا سید سمجھ کے بندے عزت کیتی ہے ماسٹر تے اور بھی بتھیرے نے ماسٹر تے گوڑیاں نو ہتھ نہیں لگدا ایڈا بندے گوڑیاں نو ہتھ لایا ہے انہیں وڈا عہدہ نہیں سکھایا تے نکاح دا چڑھے اشاری ماسٹر ہے تہاڈی خیر ہوئے بھائی نوجوانوں تہاڈے تک گل پہنچ گئی میں راضی ہو گیا وہ وڈا عہدہ نہیں سکھایا وڈا عہدہ نہیں سکھایا تے اس کی آکھیا اس آکھیا بھی یہ نا اگر کسی زمیندار دی زمین تھوڑی ہوئے تے اس دکان پائی ہوئے مثال دے طور تے 2 کلے 3 کلے زمین ہوئے تے نال اس کرانے دکان بھی پائی ہوئے اس زمین دی وجہ تو ان کو بندہ چودھری صاحب کہہ سکتا چودھری صاحب سناؤ کی حال ہے ہٹی جائی تھے چودھری صاحب دی نال یہ دا مطلب ہے وڈے عہدے نالوں چھوٹا عہدہ وہ دسدا ہے جنہوں اندروں سکھا نہ ہوئے وہ سمجھدا سید دی عزت پہ ہوندی ہے ذرا ماسٹر دسو ذرا عزت دا لیول ذرا کٹ جائے کیا بات ہے یہ بندے کر دینے اللہ تے انجدہ ہے ہی نہیں آپ قرآن سامنے رکھ کے اللہ کو پوچھئے جڑا اگے ہی نبی سی شیعہ دسن دی کیڑی لوڑ سی بھائی بہت شکریہ کبرا جڑا اگے ہی رسول ہے جڑا اگے ہی امام ہے جڑا اگے ہی خلیل ہے اللہ فرمایا لوگاں نو دسنا چاہنا شیعہ دا مانا کافر نہیں منن والا ہے شیعہ انکار کرنے والے نو نہیں آندے شیعہ منن والے نو آندے کافر تے انکار کرنے والے نو آندے شیعہ دا مانا منن والا حضرت ابراہیم نو اللہ نے شیعہ آکھیا اتنا شیعہ دا مانا چھپایا گیا ہے اتنا چھپایا گیا ہے کہ اگر کوئی اہل سنت دوست آ جائے نا مجلس وچ کسے ویلے تے مولوی صاحب پنڈ دے نو ویکھ لین مجلس چوں نکلدے ہیں انہوں پھر کلیاں مل کے آندے نے اے مجلس وچ تو پہ نکلدا سے او دے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے پہ میں کی کر بیٹھا وہ مٹھا جاندہ آہو جی کی لین گیا سا اتھے او جی میں لنگدا سا پیا تے اتھے بہ گیا میں مجلس سوں مسیطے تے کدی آیا نہیں تو اتھے کود کے بڑھ گیا وہ آندہ جی غلطی ہو گئی ہاں آگو دھیان رکھیں کتے شیعہ تو نہیں پیا ہوندا وہ آندہ نہیں جی وہ آندہ صحیح دسیں ویسے کوئی تیرے فطور تو نہیں پیا ہوندا شیعہ تڑا وہ آندہ نہیں جی وہ صحیح دسیں وہ آندہ مینوں مسیطے لے چلو قرآن دی قسم اسی تے لین کی جاندے ہوتے مجلس وہ آندہ اسی کوئی قبلہ مولوی صاحب اسی کوئی شیعہ تو نہیں ہاں اسی تے صرف منن والے ہاں تساں کوئی نہیں سنیا
وہ جڑا مجلس اٹھ کے جانا وہ آتا اسی شیعہ نہیں اسی صرف منن والے ہاں جے مولوی دسیا ہوئے پہ شیعہ منن والے نو آندے نے تو دو لفظ دے استعمال نہ کرے وہ آتا میں شیعہ نہیں میں منن والا اللہ دے بندے جے اس خاندان نو من گیا ہے نا تو پھر من پاوے نہ من شیعہ ہو گیا نہ من لو جی بابا جی نو ٹائم دئیے میرے عزیز دوستو بہت شکریہ ایک کس معیار تے منن ٹر جاتے بندہ شیعہ ہوں خیر ہوئے تو گڈ بیٹر بیسٹ ترائے ہوں دیا سننا چاہیے گڈ میں اچھا بیٹر میں بہت اچھا بیسٹ میں بہت ہی اچھا یہ جنہیں اچھے نے نا انہاں تو جڑا منن چ سب تو اچھا ہوئے نا انہوں شیعہ آندے صدقہ جامع نہیں میں انہیں مثال دے کے ساری مجلس تمام کر دینا مثال دینا جیڑے بچے نے پینٹ کوٹ پایا ہوئے جرابہ پائیاں ہون بوٹ پائے ہون تے کھلو کے گپا ماردہ ہوئے سخت سردی ہوئے دسمبر دے دن ہون تے توند پئی ہوئے ابا انہوں آکے بے چھپڑوں ماج کٹ لیا تے جڑا کچھا پا کے وڑ جائے انہوں آندے جے منن والا من گیا نا سردی دی پرواہ سری نہ کی تھی ٹھیک ہو گیا سخت گرمی ہوئے لو وگدی ہوئے پیو آکے چڑھ جا موٹر سائیکل تے ہیلمٹ تو بغیر تے جا چنی اوٹوں کو شاید لے کے آ تو گرمی دی پرواہ نہ کرے دا کہ ابا جی میں گیا تے میں آیا پورے محلے دے بزرگ صد کے اپنے منڈیاں نو آندے نے اے ادھروں ویکھو اے ادھروں ویکھو اے جمعہ جو ہے نیک ماں دا دودھ پیتا سو ہے تسی بھی ساڈے پتر ہو سارا محلہ مثالاں دیندا ہے او دیاں جڑا مندا ہے جڑا پیو دی او اطاعت گزار بھی ہوندا ہے او تابع فرمان بھی ہوندا ہے او تسلیم بھی کردا ہے ہن مثال میں دین لگا دھیان نہ سننا اے نوجوان ہو جائے وہ بچہ 22 سال دا انہوں باپ آکھے پہ میری پتیجی ہے تیرے چاچے دی تھی ہے یتیم بچی ہے میں انہوں کر لے ہونا چاہنا نو بنانا چاہنا تے پترا اتھے پھر تیری میں شادی کرنا چاہنا او پتر جڑا چھپڑے وڑ گیا سی سردی ہے تے گرمیاں چ موٹر سائیکل تے چڑھ گیا سی او آندا ابا جی کوئی ہور کام آکھو اے نہیں جی میں کوئی واقعہ نہیں پہ سنوں دا میں مثال پہ دینا وہ آندا پتر میں تینوں پہ فیصلہ میں صحیح کیتا ہو سکا ابا جی کوئی ہور گل کرو پھر وہ ابا محلے دے بزرگاں نو آندا منڈے نو سمجھاؤ محلے دے بزرگ با کے آندے نے ماں تیری چنگی پیو تیرا چنگا تو تے کدی پیو دی موڑی نہیں پترا تو کدی پیو دی موڑی نہیں وہ آندا ابو جی چاچا جی میں ہن بھی نہیں موڑدا جویں ابا جی آکھن میں کرنا تو جڑا تینوں آندا پیا ابا وہ آندا جی او دے متعلق نہ مینوں سمجھان دی بجائے ابا جی نو سمجھاؤ تو سا غور ہی نہیں فرمایا کوئی نو ہویا کہ یہ متی بھی سی اطاعت گزار بھی سی یہ تابع فرمان بھی سی نوجوانوں گل دی سمجھ آ رہی تو انہوں بہت ہی آ رہی تابع بھی سی اطاعت گزار بھی سی ان ایک دم کی ہویا ہے وہ پھر بزرگ انہوں آندے نے پتر تیرے پیو دا فیصلہ ہے وہ آندہ چاچا جی پیو دا فیصلہ ہے میرا اتھے نہیں دل کردہ تو میں کی کرا وہ جڑے پہلا منڈے نو سمجھان گئے ہوں نا وہ ابے نو سمجھان آ جاندے میرا خیال ہے بزرگ میرا تو جگہ وہ بزرگ آ کے کی آندے نے وہ آندے نے بھائیا جدو منڈے دا نہیں دل منڈے دا ہون سواد ہون منڈے دا نہیں دل تے بھائیا تم ہی اس گل نو چھڑ دے تم ہی چھڑ دے او نہیں ماندا تے تم ہی چھڑ دے کیوں وہ آندے نے ہن وہی گل ہو رہے تیرے جو آنکھیں لگدا ہے تے لگن دے تیرے آنکھیں لگدا ہے تے لگن دے تیرا متی بھی ہے تیرا اطاعت گزار بھی ہے تیرے آنکھیں لگدا ہے تے رہن دے اے گل انہوں آکھ ہی نہ کیونکہ او دا دل نہیں طلاق ہو گئی تو تین تکلیف ہونی ہے یہ دا مطلب دا دل نہیں یہ دا مطلب ہے جدو دل نہ ہوئے او دو بندہ اطاعت تو بھی پیچھے ہٹ جاندہ ہے ہاں جنہیں میری سمجھ نہ آئی انہوں کسی دی بھی نہیں ہونی میں پیاننا جڑا ایڈا اطاعت گزار سی جدو دل نہیں تو پیچھے ہٹ گیا جڑا فرما بردار سی دل نہیں تے پیچھے ہٹ گیا وہ پیو نو جواب دیندا ہے دل نو کچھ نہیں آندا دل دے ہتھوں مجبور ہے دل دے ہتھوں مجبور ہے دل دے ہتھوں مجبور ہے اطاعت وچ بندہ دل دے ہتھوں مجبور ہوندا ہی اتباع وچ دل دے ہتھوں مجبور ہوندا ہی کسے ویلے کسے نو مندا ہوندا تے دل دے ہتھوں مجبور ہو جاندا ہے جڑا دل نو مجبور کرے نا اونوں شیعہ آندے ہاں تو سانی توجہ فرمائی میں کی معیار پڑھیا او یار دل دے ہتھوں مجبور ہونا اور ہے دل کو مجبور کرنا
نہیں میں شہید پڑھ دین لگا کہ منٹ بہت شکریہ میں تم دسنا وڈیرا بندہ بھی اولاد طلب کر سکتا ہے وہ علا کل شیء قدیر 70 سال دا بندہ بھی اولاد منگے تو منگے یہ قرآن دا فیصلہ ہے حضرت زکریا نے منگی ہے اللہ نے بیٹا دیتا ہے یہ کوئی گل نہیں 70-80 سال دے درمیان بندہ ہوئے تے اللہ کو پتر منگے اللہ انہوں پتر دے دے پھر وہ تے بڑا مہنگا ہوندہ نا مہنگا ہوندہ ہے وہ باہر نکلنے لگے تے پیو ہون کتے چلنا ہے 10 منٹ لیٹ ہو جاؤ ہون کتے میں وسا نہیں کھاندا پچھلی عمر دی اولاد پیاری ہوندی ہے سونا بھی اخیر دا ہوئے جوانی میں چڑھ دا ہوئے 12-13 سال تو سر کٹ دا ہوئے پچھلے ویلے اللہ کو پتر منگیا ہوئے تے اللہ دیتا ہوئے ہون سوچ انہوں کوئی آکے چھری پھیر چڑھ دل تے نہیں نہ کردا تو سا غور ہی نہیں فرمایا میں دل دی گل تاں کیتی ہے مثال پیچھے رہ گئی وہ مثال ناقص ہے انہوں چھڑ دے اس مثال نو اس مثال جو نکل کے اگلی گل سنو پچھلے ویلے دی اولاد ہوئے جوانی چڑھ دی ہوئے تے سونا جان تو بہتا ہوئے انہوں کوئی آکے چھری پھیرے نو دل کردا نہیں کردا آجرہ پھیر چھڑے نا انہوں آدھنی وائی نا من شیعت ہی لائی برائی اللہ فرمایا فلما اسلما وہ دونوں مان گئے وہ پھیرنے پہ مان گیا وہ پھرانے پہ مان گیا ہون پتہ لگی شیعہ کی نو آندن سانو لوگا شیعہ کر کے مگر چڑھ گئے کدوں اسی شیعہ ہاں ساڑا منہ شیعت آلے ساڑا منہ شیعت آلے ساڑی منزل شیعت ہے اسی شیعہ کوئی نہیں اسی منزل ساڑی شیعت ہے اللہ کرے اپڑ جائیے کدرے اوہ اللہ کرے کتے شیعہ ہو جائیے کتے اپڑ جائیے میرا منہ ادھر ہے سی تو میں اس پنڈ نگر چ حاضر ہو گیا ادھر منہ سی پرا منہ دا تے پرے جانا سی اسی شیعہ کوئی نہیں ساڈا منہ شیعت والے اے جتھے شیعت دی منزل ہے اوتھے سلمان کھڑا ہے اور جتھے شیعت دی منزل اوتھے ابو ذر کھڑا ہے حبیب ابن مظاہر کھڑا ہے اسی صرف اس راہ وال ساڈا منہ ہے اللہ کرے کوئی حصہ شیعت چ مل جائے ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا علامہ اقبالہ کیسی میرے بچے ذرا سی شیعت ہے ذرا سی شیعہ بنے اے جے شیعہ اللہ فرماتا ہے باپ نے کہا مجھے خواب آیا ہے بیٹے نے کہا تجھے حکم ہو فلما اسلما وہ دونوں مان گئے اے تیری شیعت تو صدقے اے تیرے منن تو صدقے اللہ فرماندہ انج منیا نے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا فرمایا پترا تھلے منہ کر میرے لو نہ ویکھی میں پیوں پچھلی بیرے دی میری اولاد ہے میں پھیرن لگا ہوں خدا دی قسم دوہاں دے ذہن چ دنبے دا شک بھی نہیں سی انہیں پتر تے پھیری ہے تے پتر آپ پھیرائی پتر دی آواز آئی میرا کرتا اتار کے اتھے رکھ چھٹاں پہ گئیاں تے کار کرتا گیا میری ماں نہیں بچنا یہ مطلب ہے اسماعیل نو بھی پورا یقین سی کہ آج چلے گی ابراہیم علیہ السلام نو بھی پورا یقین سی کہ آج چلے گی کہ بلا اینو شیعتان دے جی اسی کتھے شیعہ ہو گئے خالق کائنات فرماندے وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ تو ہم نے آواز دیا ابراہیم جی فرمایا قد صدقت رؤیا اور تو نے خواب کو سچا کر دیا خواب کو سچا جڑا خواباں نو سچ کر دے انہوں شیعہ آن دے جڑا خواب نو حقیقت دے دے خدا دی قسم اس منن نو شیعت آن دے جدو انج خواب نو نے حقیقت بنایا نا اللہ فرمایا اکھاں کھولیاں تے پتر زندہ سی دنبا سی باسی اللہ فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلے دیتے ہیں کی بدلہ دیتا ہے فرمایا اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ یہ ایک آزمائش تھی وہ گزر گئی پرچہ سی ہو گیا پیپر سی ہو گیا کنے نمبر لگے نے فرمایا تیرے پتر دے بھی 100 تیرے بھی 100 کٹ نہیں جے کیتی کمال کیتی ہے تو پھیری یہ نیت نہ اس پھرائی یہ نیت نہ ایک نمبر نہیں کٹن دیتا پیو ہو کے اس ایک نمبر نہیں کٹن دیتا پتر ہو کے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں بچیا کیوں ہیں فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی قربانی کے بدلے میں فرمایا جدو ساڑی نیت اچ کمی کوئی نہیں تے عظمت کسے اور تے کر دے شڑیا فرمایا نا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم ابراہیم سلام ہوئے تیرے تے یہ کام بھی ہم نے تیرے ہی آخر والوں پہ چھوڑ دیا کون ہے بڑی قربانی دے گا فرمایا جیڑا بھی دے گا اور ٹپیاں دے
گا میں اولاد ابراہیم ہاں راضی ہے جا پتر نو لے جائے ماں دی پریشانی صدقے جانا پتر نو گھر لے جائے دی ماں پریشانی اداس ہو گئی ہے دی ماں جا کے ملا چھری تو کے اندر رکھ دمبا سبا میں کروایا تو پتر تے پھیری 100 چو 100 لگ گئی راضی ٹر جا 4 قدم ٹر کے پریشان سان تو انہوں پتا اللہ دل دیا کفیتاں نو جان ہاں ہاں بظاہر پتر بچیا ہوئے تے خوشی ہونی سی افسردہ ٹریا نا جدوں افسردہ میں تفسیر پہ پڑھنا مضمون نہیں کسے بندے دا مضمون نہیں پہ پڑھنا میں تفسیر قرآن پہ پڑھنا سید محمد رفائی عرب تفسیر مفسر قرآن نے اہل سنت نے اور فرماندے ہیں اللہ دل دی کفیت نو دیکھیا تے جبریل نو بھیج کے پوچھیا پتر بھی بچ گیا ہی نمبر بھی پورے نہیں پریشان کیوں ہے فرمایا انہوں پوچھ میں دا خلیل نے فرمایا تو میرا بڑا پیارا ہے فرمایا پیارا تو میں نے معروم تو نہیں سی کرنا فرمایا تینوں میں کہا تو معروم کیتا اے باریکی سننا شیعہ کی نوان باریکی نہ سن میں نے تو معروم کر دیتا وہ فرمایا پتر بچ کے معروم کا تو ہے وہ ساکھیا جڑا ایدے زبا ہونتے درد ہونا سی نا اس درد تو میں نے معروم کی سنے جی اے کس جاندہ اے دی لاش منڈے تے تردہ اے دے خون رڑدہ گھر تک خون دی لکیر جاندی بندے پوچھ دے کدی محبت اجتماعان دا او دی محبت پتہ لگدا نا او جڑا درد ہونا سی نا تے ذبح ہون تو بعد او مینوں نہیں ہویا کیونکہ بچ گیا او تو مینوں درد تو معلوم کیتا درد اے بھی میں بڑا سوچیا ہے اے درد منگدے ہی صرف ہونے جڑے شیعہ ہوندے میرے کو شاعر بیٹھے نے بہت اچھے کمال محسن نقوی نے فرمایا سی شبیر کا غم بانٹ رہا ہے کی سنیا جائے یاد کرو یار شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے اے ادھر اے جڑا غم آپ لیندہ نا سانو دے اے غم سانو دے اے دا مطلب ہے آج دی گل نہیں ہے بڑی پرانی گل اے شبیر دا غم اجے شبیر دی کربلا بنی نہیں اجے چھری چلی نہیں اللہ فرمایا کی آکھے کہنے لگا میں نے درد تو معروم کیتا ہی میرا پتر کس جاندہ تو میرے اندر تکلیف ہونی سی وہ درد کھو لے ہی میرے کو اللہ فرمایا تو میرا خلیل ہے اے دو وڈا نہ دے دے یہ درد یہ تو سنیا تو ساتھ میں تفسیر پہ پڑھنا اے تو وڈا درد دے دے یہ حضرت ابراہیم فرماندے نے میرا پتر کسے تو میں نے زیادہ درد ہونا یا کسے دا فوراً غیب چو آواز آئی جبریل دس نو تو وڈے کہ مصطفیٰ وڈے کہنے لگا آخری نبی او دے صدقہ ہی تے سانو نبوتاں ملیاں نے فرمایا تو خلیل ہے وہ حبیب ہے تو ابراہیم ہے وہ محمد ہے تیری بھی نسل تے درود او دی بھی نسل تے درود ہاں ابراہیم بول کے دس تو اپنے ہتھاں نال اپنا پتر ذبح کرے تے تینوں زیادہ درد ہوے گا یا محمد دا بیٹا کوئی ذبح کرے تو ماں کو چھپا کے لے آندا 17 قدمہ تے بہن ہوے 4 قدم تے دی ہوے ظالم دا کھنڈا خنجر ہوے زیادہ تکلیف تینوں اسماعیل دی ہوے گی یا حسین دی بے ساغدہ ابراہیم دے منہ چوں نکلے ہائے حسین میرا خیال ہے ہنسو میرا بھی آ گیا تہاڈا بھی آ گیا تے ایک جملہ میں ہو رہا خیر ہوگا تو سیرا فرمایا تو اندر چھری تیز کی تھی تاکہ جلدی جلدی پھر جائے او ملعون خنجر نو کھنڈا کرے گا کہ چھیتی قتل نہ ہوئے تو ماں تو لکا کے لے آندہ ہے ماما دے دل نازک ہوندہ پہن دے سامنے تتی دے سامنے تے بے جرم ہو بے خطا 3 دن دا پیاسا میرے حبیب دا پتر کنہ دے ہتھو فرمایا انہ دے ہتھو جڑے ازانہ بھی دین گے جڑے نمازہ بھی پڑھن گے مسلمانی دا دعویٰ بھی کرن گے تے صاحب درود نو پہنا دے سامنے مار دین گے روئے جے حضرت ابراہیم غم شبیر ہون ویکھو میرا مولا کنہ وڈا مظلوم ہے یہ دا مطلب ہے واقعہ کربلا تو پہلے لوگ بھی شبیر تے روئے نے بولو بولو روئے نے تے واقعہ کربلا تو بعد ساڑھے جیسے بھی رو رہے ہیں میں گل کا صدقہ جاما تو آڑے سمجھن تو صدقے ہیں جڑے میری گل تو پہلے سمجھنے میرے دوست یہ دا مطلب ہے شبیر مولا او مظلوم نے جنہ تے اس قتل تو پہلا بھی بندے روئے نے اس قتل تو بعد بھی ہون تک رو رہے نے تے روندے رہنے میں تیری مظلومی تو پینا دے تو پٹے قربان کرا تیرے تو پہلا بھی لوگ تینوں روئے تیرے تو بعد بھی لوگ رو رہنے نہیں روئیاں تے پینا نہیں رو
اے میرے مولا اے ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲੋ ਰੋਣ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਰੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੱਧਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਹਟਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੈਸੇ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਆ ਗਈ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਦ ਪੁੱਛੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣ ਆਵੇ ਜਾਂ ਧੀ ਆਵੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਵਿਖਾ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਕਾਤਲ ਟੁਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਵੇਂ ਪੱਲੇ ਫੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕਫੂਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਪਏ ਨੇ ਓਏ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਰ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਔਖਾ ਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਉਮਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਕਿਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਵਾਰ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ 3 ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਲੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਟਿਆ ਗਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕੱਟਿਆ ਗਲਾ ਓਏ ਭੈਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸਰ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਨਾ आज कट्टे गले ते मुंह रख के फरमाया मेरे सामने कोई आने तेनू मेरे साथ मैं कल डीगर भी आउन लगी राती भी नहीं आ सकी मैं लेट हो गई हूँ तेरे जैसा वीर होवे ते मेरे जैसी अमशीर होवे मैनू लेट तो नहीं सी आउन होवे तेरे जैसा वीर होवे मेरे जैसी अमशीर ते मैं सामने सा 17 कदमां ते सा अद्धी रात नू भैन नू पता लगे अद्धी रात नू टुर पैंदी और यार बोलो पिंड चो टुर पैंदी लोग कहते हैं इस वेले तो बस ही कोई नहीं इस वेले तो वैगन ही कोई नहीं भैन आंदी है मैं घर किवें बवां तुसीं टुर पो अल्लाह कोई सबब लाएगा कोई ट्राली जाती कोई ट्रक जाता टुर पैंदी है जरूर तुहानूं पता अद्धी रात सब तो पहला भैन आउंदी है वस लगे हाँ सब तो पहला भैन आउंदी है मेरे अजीजों 17 कदमां ते सी 17 मीलां ते नहीं दुआ ही कर सकना कुरान खोल के अल्लाह तुहानूं एक बारी करबला जरूर ले जाए ਜਿਹੜੇ नहीं गए टीला ज़ैनबिया बहुत खूबसूरत बना दिता ना जिथे बीबी पाक आके खलो के वेख्या ना जी हजरत शबीर दे कतल नूं ओ बीबी पाक दा टीला ज़ैनबिया अगे बड़ा खूबसूरत सी लेकिन हुण बहुत वसी करके उच्चा करके सोहना करके बना दिता ने सामने हजरत इमाम हुसैन दी मकतलगाह भी है कदी जाओगे सुरख रंग दी बत्ती बलदी है उत्थे शबीर नूं मार दे सामने भैन खलोती रही है बीबी फरमाया मैं सामने सा 17 कदमां तेरिया रगां दा खून अजे बंद ना हुंदा ते मैं तेरे मुंह ते आके मुंह रख दी मैं तेरे गले ते गला रख दी मैं मजबूर हो गई वे अम्मा दा जाए वे मैं सारी रात भी औखी वे अम्मा दा जाया वे मैं अज भी आई नहीं मैनू इथों गुजारिया ने त्रेवे जुमले सुनो तो मैनू इजाजत दे दो काफी हो जाएंगे बीबी पर मैं मेरी पहली मजबूरी जदों मैं डीगर वेले आउण लगी ते तेरे पुत्र दे खैमे नूं अग लग गई मैं बलदी अग जो तेरी नस्ल बचाती रही सारी रात मैं जदों आउण लगती सा यतीम डरदे सन आंदे सन पास कोई नहीं तू ना जा मैं सारी रात यतीमां दा खलो के पैरा दित्ते ते अज मेरिया भैणां वास्ते जुमला मुर्शदादियां वास्ते जुमला बीबी फरमाया अज ते मैं कल तो बहुत ही औखी हुई हां आवाज आई कल वीर टुरे नहीं अकबर टुरे आई असगर कासिम ओनो मोहम्मद ते औखी अज हुई है हाय हाय एडा भारा जुमला बीबी फरमाया मैं मेरा जान तो महंगा वीर वे कतल होना साडी आदत शहादत साडी करामत है कल जो होया वो पहले भी साडे खानदान च हुंदा रहा औखी मैं आज हुई हूं मैं सारा दिन भरजाइयां दे हाथ बंधदी रही मैं उजड़ गई जदों रबाब ने हाथ बढ़ाए मैं लुटी गई जदों लैला ने रस्सियां पाईयां अजे तक मैं मौलवियां नूं उलमा नूं पे पुछना
کنی دیر بی بی ویر دی لاش تے رہی ہے، نہ کوئی 10 دا آدھا گھنٹہ، نہ کوئی گھنٹہ، نہ 15 منٹ، نہ 20 منٹ۔ مینوں ایک عالم کہنے لگا کیوں پوچھنا؟ میں کہا قبلہ عربی فارسی کتاباں پڑھ کے دسو بی بی ویر دی لاش تے کنی دیر رہی ہے، کنی دیر؟ کہنے لگا تو پوچھ کے کی کرنا؟ میں کہا میں مومناں دسنا چاہنا، جنہ مینوں آندا انہاں میں پڑھنا، اگوں مینوں پتہ نہیں کنی دیر رہی ہے، لیکن انہاں مینوں یقین ہے جڑا مقتل جو میں پڑھے ہے، جنی دیر رہی ہے بندے مار دے رہے ہیں، جنی دیر بی بی رہی ہے اونی دیر مار دے رہے ہیں۔ جدو اٹھ کے کھلوتی ہے نا قبلہ، ایک کوئی لفظ لکھے پوری تاریخ ہے، لباس کا رنگ بدل چکا۔ تو آرام نہ سن لے، ایتھوں خون وگ وگ کے نا تے بی بی دا کرتا سرخ ہو چکا سی تے نچڑتا سی پہ خون نال جدو بی بی اٹھ کے کھلوتی۔ تسی اندازہ لاؤ تے آج آخری جملہ ویکھ کے ویر نو بی بی کی آکھیا، فرمایا ویر میں اٹھ پئی، ویر میں اٹھ پئی، کوئی نہ سوچے تیرا وین تو صدقے۔ بی بی فرما دی ہے کوئی یہ نہ سوچے میں درد تو اٹھیاں، کوئی یہ نہ سوچے خون بہ جان تو اٹھیاں، کوئی یہ نہ سوچے میں زخم تو اٹھیاں، میں میرا چن ویر صدقے جاواں۔ میں کیوں اٹھنا سی؟ مینوں جویں پہ مارتے سن میں ایتھے مر جاندی، میں تینوں چھڈ کے کتھے جانا سی؟ مینوں ماردا میں کدی نہ اٹھدی، ہن سجاد نوں پہ مار دے۔ اے تیری بہن اٹھی ہے تیری نسل نو بچان واسطے، میں اٹھی ہوں تیرے سجاد نو بچان واسطے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔